انٹرنیشنل لا اینڈ ماڈرن ڈے چیلنجز، یعنی بین الاقوامی قانون کیا ہے اور اس کو آج کے مسائل کا سامنا ہے، اور وہ مسائل کون کون سے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بحث کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی قانون ہوتا کیا ہے۔ یہ ہے قوانین و اصول کا مجموعہ جس کے ذریعے ریاست اپنا نظام چلاتی ہے، یعنی ریاست کے اندر ایک بہترین نظام قائم کیا جاتا ہے۔ اس کا مین گول دیکھتے ہیں، یعنی اس کا مین مقصد کیا ہے۔ یہ ہے پرامن، یعنی پیس کو پروموٹ کرتا ہے، امن قائم کرتا ہے اور معاشروں کے اندر انصاف کی فراہمی یقینی بناتا ہے۔ اب اس کے جو مسائل ہیں ان پر بحث کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے انفورسمنٹ ایشوز، یعنی طاقت کا عدم توازن۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کا مقصد کیا ہے، امن قائم کرنا، انصاف فراہمی کرنا۔ اب جو ان کے پاس فیصلے کرنے کی پاور تو ہے، لیکن ان پر اپنے جو ہے وہ لاگو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی گلوبل فورس نہیں ہوتی۔ آپ مثال لے لیں بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ کی، جو کہ فیصلے تو کرتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ یہ اپنے فیصلے زبردستی لاگو کرا سکے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریاستیں فیصلہ نہیں مانتی تو پھر وہاں زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے سوورنٹی اینڈ اسٹیٹ سیلف انٹرسٹ، یعنی خود مختاری اور ریاستوں کا اپنا مفاد سوچنا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ریاستیں بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی بڑی ریاستیں ہیں، کوئی چھوٹی ریاستیں ہیں، کوئی کمزور، کوئی طاقتور۔ جو طاقتور ریاستیں ہیں نا، وہ چھوٹی ریاستوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی اپنا مفاد زیادہ سوچتی ہیں۔ آپ مثال لے لیں، جو انسانی حقوق تو ہیں ان کا باقاعدہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن ان فیصلوں کو ماننا، ان قوانین کو ماننا، ریاستیں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم ان کو لاگو کریں یا نہ کریں۔ تیسرا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے رائز آف نان اسٹیٹ ایکٹرز، یعنی ایسی شخصیات کا اٹھنا جن کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح دہشت گرد گروپ۔ اب یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، ان کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے بین الاقوامی قانون کو۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سائبر اٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، ریاستوں پر سائبر اٹیکس کیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی آج دن تک کوئی بھی سائبر اٹیک کی روک تھام کے لیے کوئی ایسا قوانین نہیں بنا۔ اگر بن بھی گیا ہے تو اس کو ابھی تک لاگو نہیں کیا گیا۔ پانچویں نمبر پہ آتا ہے کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل لا، یعنی فضائی آلودگی، فضا میں اچانک سے تبدیلی آ جانا، اور جو ماحول کا قانون ہے اس کو اچانک اس میں گڑبڑ پیدا کرنا۔ آپ جانتے ہیں گلوبل پرابلم جس طرح گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ جو اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں پیرس ایگریمنٹ۔ جو پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا، پیرس معاہدہ جو کہ 2015 میں ہوا تھا، وہ اس کا فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن اس کو زبردستی یعنی ابھی تک لاگو نہیں کیا گیا۔ یہ کچھ چند مسائل ہیں جو کہ ہمارے بین الاقوامی قانون کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ کہہ دیں کہ جو بین الاقوامی قانون ہے اس کو کمزور کیے جا رہے ہیں۔